حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے سنا، حضور جانے جانا ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان پڑھنے والا یعنی مؤذن اور تلبیہ کہنے والا یہ دونوں قیامت والے دن اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں اذان پڑھنے والا اذان پڑھتے ہوئے اور تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھے گا۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں میں نے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور جانے جانا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان دوڑنا شروع کر دیتا ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ آقا کہاں تک بھاگتا ہے؟ حضور جانے جانا نے فرمایا روحا کے مقام تک بھاگ جاتا ہے وہ۔ اب روحا مدینہ سے تقریباً 36 میل دور ہے، 36 میل کی مسافت پہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں شیطان بھاگ کے روحا تک چلا جاتا ہے۔ جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور جانے جانا نے ارشاد فرمایا جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے تو اللہ جل جلالہ اس بستی کو اپنے عذاب سے امان عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس قوم میں صبح کے وقت اذان دی جائے فرمایا شام تک اللہ کی امان میں ہوتی ہے۔ جہاں شام کو اذان دی جائے وہ بستی وہ قوم صبح تک اللہ کے امان میں ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور جانے جانا سے 7 مرتبہ یہ سنا، حضور نے فرمایا 3 شخص قیامت والے دن فرمایا مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ 3 شخص، فرمایا مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں حشر کے دن کی جو گھبراہٹ ہے ان 3 لوگوں کو وہ دہشت زدہ نہیں کر سکے گی۔ حشر کے دن کی گھبراہٹ بھی ان 3 لوگوں کو دہشت زدہ نہیں کر سکے گی۔ 3 شخص ایسے ہیں جو مشک کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہیں اور حشر کے دن کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رہیں گے، وہ بھی ان کو دہشت زدہ نہیں کر سکے گی۔ آقا وہ 3 خوش نصیب کون ہیں جو حشر کے دن بھی مطمئن رہیں گے، حشر کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، حشر کے دن کی گھبراہٹ انہیں دہشت زدہ نہیں کر سکے گی اور مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا پہلا خوش نصیب وہ ہے جس نے اللہ جل جلالہ کی کتاب قرآن مجید جو حضور کے سینہ اطہر پہ نازل ہوئی، فرمایا جس نے میرے قرآن کو سیکھا اللہ کی رضا کے لیے، قرآن کو سیکھا پھر اس سے اللہ کی رضا اور اللہ کے انعام حاصل کیے، فرمایا ایک یہ خوش نصیب ہے جو حشر کی گھبراہٹ میں بھی جو محفوظ رہے گا اور حشر کی گھبراہٹ جس کو دہشت زدہ نہیں کر سکے گی۔ دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا شخص وہ ہے، وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 5 نمازوں کی اذان دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے 5 نمازوں کے لیے اذان دیتا ہے۔ حضور جانے جانا فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ مشک کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا۔ فرمایا تیسرا وہ شخص جس کو دنیا کی غلامی اپنے رب کی اطاعت سے نہ روک سکی، دنیا کی غلامی رب کی اطاعت اور رب کی عبادت سے نہ روک سکی۔ فرمایا یہ 3 خوش نصیب ایسے ہیں جو قیامت والے دن کی گھبراہٹ جن کو نہ دہشت زدہ کر سکے گی اور یہ مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، حشر کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت کے ساتھ فرمایا 7 سال 5 نمازوں کی اذان دی، اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت کے ساتھ 7 سال تک اذان دیتا رہا 5 نمازوں کے لیے، میرے آقا فرماتے ہیں اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دی جاتی ہے کہ یہ بندہ دوزخ سے آزاد ہے، اس کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے، جہنم سے اس کو آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔